السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کا پھر سے استقبال کیا جاتا ہے آن لائن ایجوکیشن چینل پر۔ آج ہم اس ویڈیو میں اردو گرامر کے تعلق سے جو ہمارا ٹاپک ہے علامت اوقات، اس موضوع کے اوپر ہم کیا کریں گے، آج کچھ پڑھیں گے۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، ہمارے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والے اپڈیٹ نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو آئیے چلیے اس ٹاپک کی شروعات کریں گے۔ اوقاف وقف کی جمع ہے، یعنی جہاں پر ہم رکتے ہیں اس کی جمع کیا ہے، اسے کیا کہتے ہیں، وقف کہتے ہیں۔ وقف کی جمع کیا ہے، اوقاف، جس کے معنی ہے ٹھہرنا یا رکنا۔ رموز و اوقاف ہی ہمارے جملوں کو قابل فہم بناتے ہیں اور جملوں کا مطلب اچھی طرح واضح کرتے ہیں۔ بولتے وقت ہم ان علامت اوقاف کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ اپنے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے اپنی بات کا مطلب واضح کرتے ہیں۔ لکھتے وقت آواز کا اتار چڑھاؤ واضح کرنا ممکن نہیں، لہٰذا ہمیں ان رموز اوقاف کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح تحریر میں رموز و اوقاف لگے ہو تو ہم صحیح طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ جملے کہاں ختم ہو، جملہ کہاں ختم ہوا، سوال کہاں ہے، التجا کون سی ہے، کہاں حیرت اور جذبات کا اظہار ہے، جملے میں کہاں اور کتنی دیر ٹھہرنا ہے، اسے سمجھنے کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہے انہیں رموز و اوقاف یا علامت اوقاف کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے، دیکھیے، ختمہ۔ یہاں پر جو ایک نشان دے رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں، فل سٹاپ کہتے ہیں۔ جملہ پورا ہونے پر لگائی جانے والی نشانی کو ختمہ کہتے ہیں۔ مثلاً ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ ہیں کے بعد جو نشان ہے اسے کیا کہیں گے، ختمہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے، جملے کے آخر میں ہے تو مکمل ہونے کے بعد لگتا ہے۔ اس کے بعد سکتہ یعنی کوما، جملے میں تھوڑا ٹھہرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ مثلاً رضیہ سے کہو جلدی سے کھانا لگائے۔ وقفہ، جملے میں سکتے سے کسی قدر طویل ٹھہراؤ کے لیے لگائی جانے والی علامت کو وقفہ کہتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر نے میری نبض دیکھی، بلڈ پریشر دیکھا، بیماری کی تفصیل پوچھی اور پھر بھائی سے کہا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہے رابطہ، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے مفصل اور ہم خیال جملوں کو جوڑنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو رابطہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے تفصیلہ، تفصیل یا وضاحت بیان کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو تفصیلہ کہتے ہیں۔ اسے وقف شارح بھی کہتے ہیں۔ مثلاً دوران خون، یہ جو علامت ہے اس کے کیا کہیں گے، تفصیلہ کہیں گے۔ سوالیہ استفہامیہ، جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے لگائی جانے والی علامت کو سوالیہ کہتے ہیں۔ جملے میں سوالیہ اظہار کے لیے لگائی جانے والی علامت کو سوالیہ کہتے ہیں۔ مثلاً آپ کا اسم گرامی کیا ہے، ہیں کے بعد جو نشان ہے وہ کیا ہے، سوالیہ نشان کا علامت ہے، نشان ہے۔ اس کے بعد فجائیہ، تعجب، حیرت، افسوس، خوشی ظاہر کرنے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کے آگے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے فجائیہ کہتے ہیں۔ مثلاً واہ، تاج محل کتنی خوبصورت عمارت ہے۔ اس کے بعد نیچے چند مثالیں ہیں، ہائے، واہ واہ، ارے، اف۔ تو ان الفاظ کے آگے جو ایسی نشان لگائی ہوئی ہے، جو نشانی ہے، اسے ہم کیا کہیں گے، فجائیہ۔ انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے، ایکسکلیمیشن۔ اس کے بعد نمبر 8 پر ہے قوسین، قوسین یعنی بریکٹس، اصل جملے کے درمیان میں بظاہر
غیر متعلق لفظ یا جملے کو لکھنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو قوسین کہتے ہیں۔ خط یعنی ڈیش اصل جملے کے درمیان میں بظاہر غیر متعلق جملے لکھنے کے لیے یا بیان کی شدت کو ظاہر کرنے کے لیے لگائی جانے والی علامت کو خط کہتے ہیں۔ مثلاً چاند تھا لیکن بے نور سا، تارے تھے لیکن بجھے بجھے سے۔ یہ آخری میں جو نقطے دیے ہوئے ہیں اسے کیا کہیں گے؟ ہم خط کہیں گے۔ اس کے بعد واوین کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو ہو بہو لکھنے کے لیے پوری بات کے شروع اور آخر میں لگائی جانے والی علامت کو واوین کہتے ہیں۔ کسی شخص کی کہی ہوئی بات کو ہو بہو لکھنے کے لیے پوری بات کے شروع اور آخر میں لگائی جانے والی علامت کو واوین کہتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیں گے ہم۔ یہاں پر ہم مثال دیکھ سکتے ہیں، کاشف نے کہا ابا جان مجھے سائیکل دلائیے۔ تو یہاں پر ابا جان سے پہلے دو قومیں ہیں اور اس جملے کو مکمل کرنے کے بعد وہاں پر دو قومیں ہیں، تو ان نشان کو کیا کہیں گے؟ واوین کہیں گے۔ تو یہاں پر ہمارا جو علامت اوقاف کا جو ٹاپک تھا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کیجیے۔ اور ویڈیو کیسا لگا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔